لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں۔ دیکھیں حزب اللہ جو ہے اس کو ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کی جڑیں ہیں اور اسرائیل کو اس بات کا پتا تھا۔ اسرائیل کافی عرصے سے لبنان کے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ اسرائیل خود بہت بری طرح حملوں کی زد میں ہے تو لبنان کی جانب سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 6 میزائل آ کر لگے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو باقی ممالک اس میں آہستہ آہستہ کود رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایران پر حملے بہت شدت سے ہو رہے ہیں، دوسری جانب ایران بھی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے۔ اب کچھ مناظر ایسے دیکھیں ہم نے جو لوگ ویڈیو بنا کے یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بعض ٹائم پہ ایسا دکھائی دیا جیسے میزائلوں کی بارش کر دی۔ بہت زیادہ میزائل جا کر گرے ہیں اور جو قطر کے اندر امریکی بیسز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایرانی میزائل جا کر گرے ہیں، اور کچھ میزائل اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو میزائل آ رہے تھے ان کی رفتار اور طرح تھی، وہ دکھائی بھی دے رہے تھے، لیکن اب جو میزائل آ رہے ہیں وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتے، بہت رفتار سے آ رہے ہیں۔ ان کا صرف دھماکہ سنائی دیتا ہے اور وہ صرف آواز آتی ہے ان کی۔ تو اب ایران جو ہے وہ ہائپر سونک یا بہت جدید ہتھیار استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ ایران کے پاس ہتھیار ہیں کتنے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ذخیرے کے بارے میں نہ کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں۔ یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے، تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے۔ یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہے۔ جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے، روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے۔ لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5000 کہے جاتے ہیں، کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8000 تک ہیں۔ تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں ہوا ہے، وہ کیسے ہوا میں پاکستان کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ لڑائی میں بہت سارے اور ممالک اب کودنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کے جو بھی ہتھیار ایران کی رینج میں ہیں تو ایران لگاتار ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور شاید اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا امریکہ کو، تو اب برطانوی بیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ۔ اس سے ذرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بیسز ایران کی رینج سے باہر ہے۔ ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ سائپرس جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور یونان کے پاس ہے آدھا، اور بیچ میں کچھ ایریا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کی ملٹری بیس ہے، اس کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغا ہے، وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے، یعنی اب یہ ممالک آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بننے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو مشترکہ بیان ہے اس میں ان ممالک نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، یعنی ہم بھی ایک عسکری کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف۔ تو فرانس اور جرمنی بھی برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو امریکہ کو آہستہ آہستہ اتحادی مل رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک پہ ایران نے جوابی کارروائی کی امریکی اڈوں پر، ان ممالک نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، تو یہ مزید ممالک اس کے اندر کودتے جا رہے ہیں۔ چائنا اور رشیا وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف امریکہ کی بلکہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے شدید ان چیزوں کی مذمت کی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین، ہمارے جرنیلوں کو، ڈکٹیٹرز کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی صحافی میسر رہتے ہیں، یہ ایک مخصوص تعداد ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے بزرگ صحافی ہیں جو ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر کو میسر رہے اور وہ انہیں اچھے مشورے بھی دیتے رہے اور ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے، اور ان کے بہاف پہ وہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو۔ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے،
اور پی ایم ایل این کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا. یعنی پی ایم ایل این کو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا, کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا جو بوجھ ہے یا جو ان کی نالائکی ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ مزید نہیں اٹھا سکتی. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف چکر دینے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ون مین شو ہوتا ہے. عاصم منیر از اسٹیبلشمنٹ, کوئی اور نہیں ہے. عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ ہے, جبکہ ان کے مقابلے میں دوسری طرف جنہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہٹا دیا جائے گا وہ پی ایم ایل این ہے. تو یہ تو ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ عاصم منیر صاحب بطور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادہ آگے چلی جائے, یا پاکستان کی فوج کے اندر موجود جرنیلوں کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ بیڑا ہی غرق ہو گیا, ادارے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, یعنی بہت بدنامی ہو گئی, پورا پاکستان ہم سے ناراض ہے, ہم نے پاکستانیوں کو ناراض بھی کر لیا, اپنی بہت جو عزت تھی اس کو بھی ہم نے خراب کیا, اور اس کے علاوہ عوام کے ساتھ اپنا تعلق بھی ہم نے بہت بری طرح خراب کر لیا, پاکستان کی معیشت بھی بہت برباد کر دی, اور وہ کیک جس میں سے سب اپنا اپنا حصہ لے کر کھاتے تھے وہ کیک ہی بہت چھوٹا رہ گیا. پاکستان کی معیشت سکڑ گئی اور سکڑ کے بہت چھوٹی رہ گئی. تو اس وقت یہ ہوتا ہے نارملی. پرویز مشرف کو بھی شٹ اپ کال ملی تھی, اس سے پہلے اور جرنیل ہیں ان کو بھی شٹ اپ کال ملتی رہی ہے کہ جناب بس کر دو, اب پورا ادارہ اور ملک تباہ و برباد ہو گیا, آپ کے کھیل اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے. وہ سچویشن الگ ہوتی ہے. لیکن اب جو مختلف ٹاؤٹس ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب کام کرتے ہیں, ہمیشہ سے ان کی گڈ بک پہ رہتے ہیں, وہ اب پی ایم ایل این کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے, جناب آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. میرے خیال میں بوجھ پی ایم ایل این کا نہیں ہے, بوجھ پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے, بوجھ کبھی پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں تھی. اس ملک کے اوپر جو اصل بوجھ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے غلط فیصلے اور اقتدار میں رہنے کی جرنیلوں کی خواہش ہے. یہ ہے اس ملک کے اوپر اصل بوجھ, اور کوئی بوجھ نہیں ہے. 78 سال سے ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یہ بوجھ پاکستان کی قوم کے اوپر سے اتر جائے نا تو ہماری کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم بطور قوم ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے. مثال کے طور پہ یہ اماردی جان صاحب نے بڑا اچھا ڈیٹا پیش کیا اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی معاشی تباہی ہو گئی پاکستان کی, آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا, پاکستان میں بے روزگاری کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, پاکستان میں کم ترین سرمایہ کاری کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, پاکستان کے اندر سے تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہیں, لوگ پاکستان سے سرمایہ نکال کر بھاگ رہے ہیں, پاکستان میں کوئی پیسہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جس وقت ہو رہی ہیں اس وقت ہماری ملٹری سے جڑے جو کاروبار ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, صرف وہ منافع میں جا رہے ہیں. پورا پاکستان خسارے میں جا رہا ہے. ابھی ریلوے کی رپورٹ آئی میرے پاس, ریلوے خسارے میں جا رہا ہے. اربوں روپے کا خسارہ ریلوے کا ہو گیا اس سال بھی, اور وہ خسارہ شو بھی کیا گیا. پی آئی اے خسارے میں جا رہا تھا, بیچ دیا. ریلوے خسارے میں جا رہا ہے, اسٹیل مل خسارے میں جا رہا ہے. پاکستان کا ہر ادارہ ہر چیز خسارے میں جا رہی ہے. اگر خسارے میں نہیں جا رہا تو پاکستان فوج کے جو کاروبار ہے وہ خسارے میں نہیں جا رہے. اماردی جان صاحب نے اس کے اوپر کچھ ڈیٹا پیش کیا. فوجی فاؤنڈیشن کے اثاثے $6 ارب, میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, فوجی فاؤنڈیشن کے اثاثے $6 ارب تک پہنچ گئے. پاکستان $1 ارب کے لیے ترستا ہے, تڑپتا ہے, مانگتا ہے, کشکول لے کر پھرتا ہے. اور پاکستان کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے, اور وہ اپنے کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ $6 ارب اس کے پاس اب اثاثے ہیں اس سے زیادہ کے. جبکہ 9 مزید ادارے ہیں جو فوج کے زیر نگرانی چلتے ہیں یا فوج کے ہی کنٹرول میں ہیں, ان کے اثاثے $1 ارب سے زائد ہیں. ان کی بھی ایویلویشن ہوئی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ کتنی ترقی کر رہے ہیں وہ تمام ادارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں, اور یہ پیسہ قوم کو نہیں مل رہا, اس میں قوم کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اچھا یہ ترقی کیسے کرتے ہیں, یہ بھی ایک الگ ماڈل ہے. یعنی ایک عام آدمی ایک مل یا ایک فیکٹری یا ایک بزنس کھڑا کرتا ہے تو اس کو زمین کی پرچیز ہے, بہت سارے اور مسائل ہیں, قانونی منہ شگافیاں ہیں کہ ادھر جائے گا اس محکمے میں, پھر ادھر جائے گا, پھر بہت مہنگی کاسٹ پڑتی ہے, پھر بھاری ٹیکسز پڑتے ہیں, پھر اس کو امپورٹ بل پڑتا ہے, بے شمار چیزیں کرنے کے بعد وہ پروڈکشن اپنی مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے. لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ادارہ بنانا ہے تو زمین انہیں فوری طور پہ مل جاتی ہے, وہ ایکوائر کر لیتے ہیں, انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیکیورٹی کے ان کے مسائل نہیں ہے, ساری بندوقیں ان کے پاس ہیں. پھر ان کو ٹیکس کی ایک چھوٹ بھی ملتی ہے, جیسے کہ پی آئی اے بیچا تو 15 سال کے لیے پی آئی اے کو ٹیکس کی چھوٹ مل گئی. حالانکہ پی آئی اے کے مد مقابل جو باقی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں انہیں ٹیکس کی چھوٹ نہیں مل رہی, تو ٹیکس کی چھوٹ بھی مل جاتی ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, ادارے بھی تنگ نہیں کرتے, بلکہ جس فائل کو وہ بولتے ہیں فائل لے کر جو افسران ہیں وہ خود پہنچ جاتے ہیں, سر یہ ہو گیا آپ کا کام. تو پھر کوئی مقابلہ کیسے کرے گا؟ انہیں جو بل آتے ہیں بجلی کے یا گیس کے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں, ٹیکسز بھی نہیں پڑتے, ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے رستے میں. تو شاندار کام جو ہے وہ ایسے ادارے کر سکتے ہیں. اب یہ سہولتیں باقی اداروں کو نہیں ہے.
تو کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے تو ان کے جو کاروباری ادارے ہیں وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. عام جو پاکستانی ہیں ان کے کاروباری اداروں کے رستوں میں رکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر پاتے. تو بجائے اس کے کہ نون لیگ کو آج بوجھ کہا جائے, یہ بوجھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جانا چاہیے اور یہ بوجھ پاکستان کے اوپر سے اتار دینا چاہیے, ورنہ پاکستانیوں کو ایک دن اتار کر پھینکنا پڑ جائے گا. ناظرین, بلوچستان میں حالات یہ ہیں کہ اب یہ ایک مرتبہ پھر ویڈیو آئی, میں دیکھ رہا تھا, کنٹینر دوبارہ چلا دیے گئے. جو مال لے کر جا رہے ہوتے ہیں کنٹینر پورے رستے میں روکتے ہیں, شرپسند انہیں آگ لگا دیتے ہیں. ادھر کشمیر میں لوگوں کو شرپسند کہہ رہے ہیں جنہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے, جن کی ادویات روک دی گئی ہیں, جن کا فیول روک دیا گیا, جن کی خوراک روک دی گئی. عجیب شرپسند ہے. اور ادھر بلوچستان میں جو لوگ آگ لگا کے چلے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہے. مارنگ بلوچ کو, معصوم کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے حقوق مانگ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی مجرم کو آپ نے پکڑا تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں, آپ ماورائے عدالت اس کا قتل نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کسی مجرم کو پکڑا, آپ عدالت کے اندر اس کو پیش کریں نا, آپ اسے غیر قانونی طور پہ ماورائے عدالت قتل کر کے اس کی لاش کو بگاڑ کے مسخ شدہ لاش آپ کیسے پھینک سکتے ہیں کسی علاقے میں لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے؟ پھر جبری گمشدگی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے, قانون کے مطابق گرفتار کیجئے, عدالت میں پیش کیجئے, ثابت کیجئے, سزا دلوائیے. لیکن یہ سارے کام نہیں کیے جاتے. اب وہ یہ قانون اور انصاف کے لیے کھڑی ہے, اس کو اٹھا کے عمر قید کی سزا دے دی مارنگ بلوچ کو. پورا بلوچستان سراپا احتجاج. بہرحال بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر کنٹینر چل رہے تھے اور یہ مناظر ہم دیکھ رہے تھے, بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں. جو ریلیف پاکستانیوں کو ملنا چاہیے وہ پاکستانیوں کو حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ابھی جاؤں گا ذرا آزاد کشمیر کے معاملے پہ بھی, جو بی بی سی نے ان کی رپورٹ کی. بی بی سی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ بی بی سی نے یہ رپورٹ کیوں کی. دیکھیں, بی بی سی سے بہت سارے اختلافات بھی رہے ہیں. بہت ساری رپورٹنگ کے اندر ہمیں بعض اوقات لگتا تھا کہ بی بی سی یہ والی رپورٹنگ جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن یہاں پہ تو ثبوت سب کے سامنے ہیں. یہ والی جو کوریج ہے اس میں تو ثبوت سب کے سامنے ہے. اور بی بی سی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر چیز کے اوپر تنقید کریں. بعض اوقات وہ اینگلنگ کر سکتے ہیں سٹوری کی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری سٹوری جھوٹی ہے. جب کبھی بی بی سی سے اختلاف بھی ہوا تو اینگلنگ کے اوپر ہو جاتا ہے, سٹوری جھوٹی یا حقائق غلط, وہ ایسا نہیں کرتے, ورنہ آپ کیس کر کے ان کے اوپر مقدمہ جیت لیں. اب بی بی سی سے جناب معافی منگوائی جائے, منگواؤ معافی. بلکہ بی بی سی کو چاہیے کہ وہ معافی نہ صرف مانگے بلکہ 9 مئی کی مذمت بھی کرے, اور ساتھ میں بی بی سی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگائے اور پاک فوج کے ساتھ اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائے, تب بی بی سی کا گناہ معاف ہوگا. پاکستان میں تو یہی ٹرینڈ ہے. پاکستانیوں کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں. رضی طاہر صاحب کو پکڑا ہوا, انہیں بند کیا ہوا ہے. پہلے 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا, اب دوبارہ وہ گئے عدالت میں, جا کر انہوں نے کہا جناب ان کا 3 دن کا اور ریمانڈ دے دیں, ہم نے کچھ اور ثبوت اکٹھے کرنے. وہ پھر 3 دن کے لیے ان کو پکڑ کے ریمانڈ دے دیا جج صاحب نے. یعنی جرنلزم پاکستان میں اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ آپ نے خبر دی, اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے خبر کا سورس پتا کرنا ہے کہ یہ خبر آپ نے کہاں سے دی. اور ایکچولی جو مجھے اندازہ ہے, میری رضی طاہر صاحب سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی. بات ہوتی تو شاید میں آپ کو اور کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتا. یہ جو انہوں نے خبر دی تھی نا کہ عمران خان سے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ملاقات, میرے خیال میں یہ والی جو ایک خبر ہے یہ وجہ بنی رضی طاہر صاحب کے اوپر یہ سارا اٹیک ہونے کی. اس کے بعد یہ مقدمات تیزی سے ہو رہے تھے, ان کے بعد گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی تھی, پھر بالآخر رضی طاہر کو گرفتار